بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صابر علی حاضر ہے تھنک ٹی وی میں پروگرام صاحب بات کے ساتھ۔ ناظرین، 8 فروری کو ہونے والے الیکشن کے لیے انتخابی عمل جو ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور امیدواروں کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کے لیے جو 3 روز دیے گئے تھے اس کا کل جمعے کو آخری روز ہے۔ لیکن سیاسی جماعتیں جو ہیں بیشتر انہیں یہ 3 روز جو ہے انتہائی کم معلوم ہو رہے ہیں، اور ہم نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ MQM پاکستان اور JUI فے جو ہے اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ وقت کم ہے اور اس وقت کو بڑھایا جائے۔ لیکن اب اس مطالبے میں جو ایک بڑی پارٹی ہے جس کے بارے میں یہ عام تاثر ہے کہ وہ انتخابات کے بعد حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، یعنی مسلم لیگ نون، تو مسلم لیگ نون نے بھی یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ جو 3 دن کا وقت تھا یہ انتہائی کم ہے، اور اس میں کم از کم 2 روز کا اضافہ کیا جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ آج جو آخری روز ہے کاغذات نامزدگی جمع کرائے جانے کا، اس میں اگر 2 روز نہ صحیح تو 1 روز تو یقیناً اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح چونکہ بڑی پارٹی ہے مسلم لیگ نون، وہ بھی اس مطالبے میں شامل ہو گئی ہے۔ MQM پاکستان اور JUI فے کا تو یہ پہلے ہی مطالبہ تھا۔ تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے لیے الیکشن کا میدان لگایا جا رہا ہے، جن لوگوں کے لیے الیکشن کا میدان سجایا جا رہا ہے، تو ان کو تمام تر مواقع بھی دیے جائیں گے، اور دیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطالبات بھی تسلیم کیے جائیں گے اور کیے گئے ہیں، تو یہ مطالبہ بھی یقیناً تسلیم کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں جو خاص طور پر جو کراچی میں MQM پاکستان ہے، وہ تو گزشتہ کئی 2-3 ماہ سے باقاعدہ انتخابی سرگرمیاں شروع کر چکی ہے، اور امیدواروں کے انٹرویو جو ہے وہ کر چکی ہے، اور حتمی جو ہے وہ فیصلے بھی کر چکی ہے اس حوالے سے۔ لیکن کاغذات نامزدگی جو ہے جمع کرانے میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دشواری سامنے ہے۔ اور مسلم لیگ نون کا تو یہ حال ہے کہ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کی اس وقت ایک ڈیمانڈ ہے، اور یہ عام تاثر ہے، نظر آ رہا ہے کہ جی اگلی حکومت جو ہوگی وہ مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی۔ تو اس لیے وہاں جو امیدواروں کے جو ٹکٹوں کا معاملہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں مسلم لیگ نون میں خاندان کا بھی معاملہ بڑا چلتا ہے، اور دوسرے معاملات بھی چلتے ہیں۔ تو جو بھی خاندان کے امپورٹنٹ لوگ ہیں، یعنی جس میں میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ہیں، اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے کہ سمدھی ہیں، اور جو قریبی رفقا ہیں میاں نواز شریف صاحب کے، تو سبھی کو ٹکٹ ملے گا۔ لیکن اور بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، تو وہاں مسلم لیگ نون میں ٹکٹوں کی جو قلت ہو گئی ہے، امیدوار بہت زیادہ ہو گئے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بڑی وہاں پر ٹکٹوں کے حصول میں جو ہے وہ بڑے ناراضگیاں اور بڑی لڑائی جھگڑے اور بڑے تنازعات جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ مسلم لیگ، تو یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے کہ بھئی کم از کم جو کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا جو وقت ہے اس میں اگر اضافہ کیا جائے گا تو وہ اپنے اس مسئلے کو بھی حل کر لیں گے جو ٹکٹوں کی تقسیم کا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آج اس بات کا امکان ہے کہ 1 دن کا کم از کم ضرور اضافہ ہو جائے گا، لیکن اب اس 1 دن کے اضافے میں یہ جو جماعتیں ہیں جو مطالبہ کر رہی تھی کہ جی وقت بڑا کم ہے، اضافہ کیا جائے، تو وہ اس 1 دن کے اضافے میں کیا تیر مار لیں گے؟ چونکہ ان کو اصل تیر تو 8 فروری کو مارنا ہے، اور نظر یہ آتا ہے کہ 8 فروری کو بھی تیر مارنے کے لیے ان کے پاس سوائے سہاروں کے، جو سہارے آپ کو پتہ ہے جو سہارے ہوتے ہیں ان کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو سوائے ان سہاروں کے ان کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ انتخابی عمل میں بہت زیادہ بھرپور کامیابی حاصل کر سکیں۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن جب کوئی بھی جماعت لڑنے جاتی ہے، کوئی سیاستدان لڑنے جاتا ہے، کوئی کارکن جب لڑنے جاتا ہے، تو اس کے پاس کچھ نعرے ہوتے ہیں جو عوام کے لیے بڑے جسے کہنا چاہیے کہ بڑے خوشکن نعرے ہوتے ہیں، اور ایک بیانیہ ہوتا ہے۔ جیسے عمران خان صاحب نے ایک بیانیہ بنایا تھا 2018 کے انتخابات میں، وہ بڑا کامیاب رہا، زرداری چور، نواز شریف چور، فلاں چور، سب چور، میں ایماندار، تو وہ ایک بیانیہ بنایا۔ تو وہ لیکن اب تو PTI کے پاس کوئی بیانیہ تو نہیں ہے، لیکن PTI کے پاس کم از کم یہ ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے، ان کا جو چیئرمین ہے، وہ جیل میں ہے۔ سیاستداں اگر جیل میں ہوتا ہے تو چاہے اس نے کتنے بھی جرائم کیے ہوں، لوٹ مار کی ہو، واقعتاً اس پہ جو ہے وہ کیسز جو ہیں وہ صحیح ہوں، لیکن بہرحال وہ جیل میں جانے کے بعد مظلوم ہو جاتا ہے عوام کی نظر میں۔
تو ایک تو پی ٹی آئی کے پاس ظاہر ہے ایک مظلومیت کا کارڈ ہے اور وہ وہی کارڈ استعمال کرے گی، لیکن اب مسلم لیگ نون کے پاس کیا ہے؟ وہ تو 3 مرتبہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہے، یقیناً مسلم لیگ نون کی حکومت بہتر رہی باقی اور حکومتوں سے، کام کیا، اور خاص طور پہ جتنا بھی کام کیا ترقیاتی عمل وہ پنجاب میں ہی کیا، اور تو کہیں کوئی خاص ایسا نظر نہیں آتا۔ اور پھر شہباز شریف صاحب رہے پی ڈی ایم کی حکومت کے 1.25 سال سے زائد وزیر اعظم، اور اب انہوں نے نگراں حکومت کے حوالے کی حکومت، اور اب وہ الیکشن۔ تو اب لوگ یہ ضرور پوچھیں گے کہ جناب آپ کو تو بار بار موقع ملا ہے، آپ نے کیا تیر مار لیا؟ اب اگر مسلم لیگ نون یہ بیانیہ لے کر جاتی ہے کہ جناب مہنگائی ہو گئی ہے، عوام پہلے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی تو اب 1 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، تو یہ کس کی دی ہوئی ہے؟ تو سوال تو نگراں حکومت کی دی ہوئی تو نہیں ہے، نگراں حکومت کی تو ظاہر ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اور اس میں پی ایس پارٹی بھی شامل تھی، نون لیگ کے تو وزیر اعظم تھے، اور ایم کیو ایم پاکستان بھی شامل تھی، جی وی آئی فے بھی شامل تھی۔ تو اب ان کے پاس بیانیہ کیا ہوگا عوام میں جانے کے لیے؟ تو کوئی ایسا ٹھوس مطالبہ، کوئی ایسا ٹھوس بیانیہ کسی جماعت کے پاس نظر نہیں آتا ہے۔ مثلاً اگر ایم کیو ایم پاکستان جو کراچی میں ظاہر ہے اس وقت اہم جماعت ہے، اور اس کے مقابلے پہ اگر کوئی ہے تو کوئی اردو بولنے والی کوئی جماعت اس کے مقابلے پہ نہیں ہے، کیونکہ پرانی جو ایم کیو ایم ہے، جو اصل ایم کیو ایم ہے، اس کو تو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ پھر جو ایم کیو ایم حقیقی ہے آفاق احمد صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ ٹیکنیکلی ناٹ آؤٹ کر دیا گیا، حالانکہ وہ جیتنے کی، الیکشن لڑنے کی اتنی کوئی بھرپور پوزیشن میں نہیں ہے وہ، لیکن ایک خوف ہے۔ تو چونکہ وہ جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں انہیں خوف ہے کہ اگر ہماری طرح کا کوئی اور امیدوار میدان میں آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کی وجہ سے جو ہے وہ راستے بند کیے ہوئے ہیں ہر ایسے مخالف کے کہ جو ان کو کسی طرح بھی تھوڑے بہت انداز میں بھی متاثر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آفاق احمد صاحب جو کبھی بہت لاڈلے تھے، ظاہر ہے کہ 92 کے آپریشن میں جو صورتحال تھی تو یہ کوئی بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، اس کے بعد جس طرح ان کی حقیقی بنی، لیکن کم از کم آفاق احمد صاحب نے یہ کیا کہ انہوں نے جو اپنی جماعت جو انہوں نے بنائی وہ اپنے اس پہ قائم رہے، اور وہ اپنا جو جماعت کا جو نام ہے ان کا یہ کہنا ہے آفاق احمد صاحب کا کہ جناب بڑا دباؤ ہے، بڑا پریشر ہے، ان سے بہت کہا گیا کہ جناب مہاجر لفظ نکال دیں اور سیاست کریں۔ مہاجر لفظ کے ساتھ آپ، یہ آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے، نجی گفتگو میں بھی کہتے ہیں، ویسے بھی وہ کہتے ہیں، اور اب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب وہ الیکشن جب ان سے پہلے جو ہے الیکشن ظاہر ہے کہ اس کا تقریباً اعلان تو ہو چکا تھا، تو جیسے اور دوسری سیاسی جماعتیں جلسہ کر رہی تھی، خاص طور پہ ایم کیو ایم پاکستان مسلسل جلسے کر رہی ہے، تو آفاق احمد صاحب کا کہنا ہے کہ انہوں نے بھی درخواست جمع کرائی مقامی انتظامیہ کو، اور 3 اور 4 جلسے کرنے کی درخواستیں انہوں نے دی، لیکن کوئی درخواست ان کی قبول نہیں ہوئی، اور ان کو ٹیکنیکلی جو ہے وہ سیاست سے باہر کر دیا گیا یا کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جماعتیں الیکشن میں حصہ لیں گی تو ان کے پاس سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ کیا بیانیہ لے کے جائیں گی، کون سا ایسا مطالبہ ہے، کون سے ایسے ٹھوس نکات ہیں کہ جس کو وہ عوام کے سامنے لے کے جائیں گے، اور عوام انہیں قبولیت کا درجہ دیں گے، عوام انہیں کہیں گے کہ ہاں جب یہ آپ بات بڑی زبردست ہے آپ کی، چلیے ہم اس بات کے اوپر آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ووٹ دینے کا ہے کہ آیا یہ ووٹ جو ہے وہ کس بنیاد پر لوگ کس جماعت کو اور کس رہنما کو دیں گے۔ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات جو اس وقت جو سب سے بڑی 2018 کے عام انتخابات میں جو سب سے بڑی جماعت ابھر کر سامنے آئی تھی وہ پی ٹی آئی تھی، جس کے نتیجے میں انہوں نے حکومت بھی بنائی، 4.25 سال تک حکومت میں بھی رہے، لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ ان کے جو چیئرمین ہیں، جو بانی چیئرمین ہیں، وہ جیل میں ہیں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جماعت الیکشن میں تو حصہ لے گی، اور یہاں تک کہ ان کے جو بانی چیئرمین ان کے لیے بھی کہا گیا کہ 3 جو حلقوں سے ہے وہ الیکشن میں حصہ لیں گے، کاغذات نامزدگی بھی جا کے ان سے جو ہے وہ دستخط کرا لیے گئے، لیکن اس کی بھی بڑی کہانی سامنے آئی ہے کہ جناب جو وکلاء کی ٹیم جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانی گئی تھی ان کو ہی وہاں دھر لیا گیا تھا جیل میں، ان کو 7 گھنٹے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایک طرح سے حراست یا یوں کہنا چاہیے کہ بٹھا دیا گیا تھا، اور کاغذات نامزدگی جو دستخط کرائے گئے تھے وہ بھی چھین لیے گئے تھے، جو 7 گھنٹے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں دیے گئے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی مسلسل یہ الزام لگا رہی ہے کہ جناب ان کے جو امیدوار ہیں ان کو ظاہر ہے کہ ہراساں کیا جا رہا ہے، اور جو کاغذات نامزدگی
जमा कराने जाता है वो कागजात नामजदगी उनसे छीन लिए जाते हैं, उन्हें जमा नहीं कराए जा रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये तो उस पार्टी के लिए है जो दायरे के सबसे ज़्यादा लाडली जमात और लाडले लीडर थे, उनके लिए ये हो रहा है। तो एक और जमात जो दायरे के इलेक्शन में हिस्सा लेने की ख्वाह तो है, और 2018 के इलेक्शन में भी उन्होंने बावजूद जो है वो हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि हमें इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन हम आज़ाद उम्मीदवार जो है वो खड़े करेंगे। वफा परस्तों के नाम से शायद कोई पैनल वैनल बने, लेकिन भाई कैसे करेंगे जब पीटीआई जो कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने की वजह से उन्होंने पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू कर लिया है। तो जो सबसे ज़्यादा लाडली थी और जो इक़्तिदार में भी रही और जो इस वक्त मौजूद है, ग्राउंड पर है, आप तो ग्राउंड पर भी नहीं है, तो जो लोग ग्राउंड पर हैं वो भी ग्राउंड यानी किस तरह उनके साथ जो भी कुछ सलूक हो रहा है, और नहीं लगता कि उन्हें जो है वो बाकायदा इलेक्शन लड़ने जिस तरह दिया जाना चाहिए वो उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल सकेगी। तो बाकी जो ग्राउंड पे ही नहीं है, जिन्होंने सिर्फ ऑनलाइन जो है वो दरख्वास्तें जमा करा दी हैं, तो वो कैसे इलेक्शन लड़ा जा सकेगा? क्योंकि इलेक्शन तो ज़ाहिर है कि लड़ना कोई गुड्डे गुड़िया का खेल तो नहीं है। इलेक्शन लड़ने के लिए ग्राउंड पर होना ज़रूरी है, पैसे का होना ज़रूरी है, वसाइल का होना ज़रूरी है, और ये है कि पूरा एक मैकेनिज़्म है, पूरा एक निज़ाम है, और जो उम्मीदवार होगा उसके लिए ज़ाहिर है कि जो एक तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा होना चाहिए। फिर एक एक पोलिंग स्टेशन के लिए बाकायदा कई कई जो है वो एक एक हलके के लिए, बल्कि जो एनए का हलका है उसमें पोलिंग कैंप लगेंगे, एक एक पोलिंग स्टेशन के लिए, एक एक पोलिंग कैंप के लिए जो सैकड़ों जो है वो कारकुनों की ज़रूरत होगी, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो जो नज़र आ रहा है कि जो पीटीआई के लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, नहीं लगता कि ये दायरे के पीटीआई इस सूरत हाल में जो भरपूर तरीके से ले सकेगी। पीटीआई को तो का तो ये इल्ज़ाम है कि जनाब उनको तो बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है, बल्कि उनका ये कहना है कि उन्होंने जो बल्ले का जो इंतखाबी निशान है, जो उनका एक हक बनता है, वो उन्होंने ज़ाहिर है कि मांगा, जो अब तक नहीं दिया गया। तो इम्कान यह है कि कल जो है इस हवाले से जो अदालत ने जो फैसला दिया है, तो मुमकिन है उन्हें बल्ले का निशान मिल जाए या ना भी मिले। फिर इमरान खान साहब की जो नाअहली का मामला है, वो भी उनके वकला ये कहते हैं कि जनाब उनकी नाअहली मुअत्तल हो चुकी थी और वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। लेकिन अब देखना यह है कि सही सूरत हाल क्या है, वो इलेक्शन लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे। और अगर इमरान खान साहब जेल में होते हैं और इलेक्शन नहीं लड़ पाते हैं, वो नाअहल उनको अगर करार दिया जाता है, या नाअहली की जो तलवार है वो अगर लटकी रहती है, वो अगर उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं, तो क्या इमरान खान साहब के बगैर, और अगर बल्ले का निशान पीटीआई को नहीं मिलता है इंतखाबी निशान के तौर पे, तो क्या इमरान खान साहब और बल्ले के निशान के बगैर पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेगी? और अगर लड़ेगी तो क्या वो जो भरपूर कामयाबी हासिल करने वाली बात है वो हासिल? देखिए ये तो ठीक है, सब कह रहे हैं कि जी बड़ी मकबूलियत है और वोट जो है वो मैंडेट जो है वो इमरान खान साहब के पास है और लोग उन्हें चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, ये ज़बानी हद तक तो ठीक है, लेकिन पोलिंग स्टेशन में जो बैलेट बक्स है वहाँ जाके लोग वोट कितने डालते हैं? जैसे हमने पहले भी कहा था जी, उन्होंने ऑनलाइन जलसा कर लिया, तो ऑनलाइन जलसा तो हो सकता है और कर भी उसके लिए भी रुकावटें आपने देखा कि कितनी हुई कि जी यूट्यूब भी बंद कर दिया गया, तो उसके बाद उन्होंने जलसा भी नहीं किया, ऑनलाइन भी नहीं किया। लेकिन इलेक्शन लड़ने के लिए आपको ऑनलाइन नहीं, ग्राउंड पे आके जलसे भी करने पड़ेंगे, लोगों से राब्ते भी करने पड़ेंगे, और दायरे के जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों आपको ऐसे कारकुनान चाहिए होंगे इंतखाबी अमल के लिए, इंतखाब लड़ने के लिए। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि जो इंतखाबी उम्मीदवार मैदान में आ रहे हैं, हमने आपसे अर्ज़ किया था कि बड़े-बड़े जितने पार्टी के उन्होंने इलेक्शन लड़ने का जो फैसला जहाँ-जहाँ से किया है, वो हमने बताया, और ये भी हमने आपसे अर्ज़ किया था कि कराची का जो एक अहम हल्का है, वहाँ से शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो उम्मीदवार होंगे, और जो एमक्यूएम पाकिस्तान है उसके जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने भी वहाँ से कागज़ात नामज़दगी जो है वो हासिल किए। तो अब देखना ये है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है इस वक़्त जो ज़ाहिर है उसके बारे में तासुर है कि वो आइंदा हुकूमत बनाएगी, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने इस सूरत हाल को देखते हुए पहले ही ऐसा लगता है कि उनकी गोद में वो जा बैठे हैं, और उनसे एक गैर एलानिया बल्कि ऐलान भी किया गया कि जी हमारा इत्तेहाद हो गया है, एक दूसरे से मुफ़ाहमत हो गई है। तो इस मुफ़ाहमत के नतीजे में स्वीट एडजस्टमेंट की बात भी आई थी। तो बल्दिया टाउन का जो हल्का है, जो NA 242,
وہاں سے شہباز شریف صاحب نے الیکشن لڑا تھا 2018 میں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ غیر اعلانیہ طور پر وہ وہاں سے کامیاب بھی ہوئے تھے، لیکن اعلان ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے فیصل وابڈا ان کا کر دیا گیا تھا۔ جب ضمنی الیکشن ہوئے تو ضمنی الیکشن میں جب مصطفیٰ کمال صاحب وہاں سے کھڑے ہوئے تو ان کا نمبر کوئی تیسرا چوتھا یا جو بھی بتایا جاتا ہے، اور وہاں سے پی ایس پارٹی کے یہ ہم آپ کو تو اب شہباز شریف صاحب اگر وہاں سے امیدوار ہیں تو مسلم لیگ نون کا وہ حلقہ انتخاب ہے بڑا مضبوط ہے، اور وہ تو نہیں چھوڑیں گے مسلم لیگ نون جو ہے کسی طور پر بھی۔ لیکن اب مصطفیٰ کمال صاحب بھی وہاں کی تیاری کیے بیٹھے ہیں، اور وہ اس کے بعد سے باقاعدہ ان کا جو کام ہے، لوگوں سے جو رابطے ہیں، ہر طرح سے انہوں نے جو رابطے رکھے وہ وہاں بلدیہ ٹاؤن جو اپنا 242 کا جو حلقہ ہے این اے، وہاں انہوں نے لوگوں سے رابطے اسی لیے رکھے ہیں، اور پورا ان کا پلان جو ہے، پوری ان کی پلاننگ جو ہے، اور پوری ان کی جو ایک طرح سے جو انتخابی مہم سے پہلے ہی جو ہے لوگوں سے ایک طرح سے جو رابطے ہیں وہ شروع وہ کر چکے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کو وہاں امیدوار دائرے کے سب سے مضبوط امیدوار وہ بنانے کے لیے وہاں پر کوششیں کرتے رہیں، تو اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ شہباز شریف صاحب کے لیے وہاں جو ہے وہ نشست چھوڑیں گے؟ تو بہرحال بہت سارے معاملات ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو ایک اور رہنما ہے، جو پی ٹی آئی کراچی ڈویژن کے صدر بھی رہے، خرم شیر زمان صاحب، کہا جاتا ہے کہ وہ بھی میدان عمل میں نکل آئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں، اور وہ کل جمع کرائیں گے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کراچی میں تو ابھی تک پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار جو ہے وہ سامنے باقاعدہ نہیں آیا، خاص طور پر حلیم عادل شیخ صاحب جو ہیں، جو سندھ کے صدر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی نہیں ابھی تک منظر عام پر آئے، اور بہت سارے امیدوار جو ہیں جن کے بارے تو آج آخری روز ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا۔ اب اس آخری روز میں ظاہر ہے کہ یقیناً بہت کم وقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب 2 دن تو ضائع کیے جو پولیٹیکل پارٹیز نے اسی انتظار میں کہ شاید وقت، اور پھر وہ تیار نہیں تھے، جبکہ وہ تیاری بہت پہلے سے کیے ہوئے تھے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آخری روز میں بڑی مارا ماری ہوگی، اور بڑے لوگ سامنے آئیں گے، اور امکان یہی ہے کہ جن کو الیکشن لڑنے نہیں دینا ہے تو ان کو الیکشن نہیں لڑنے دینا ہے، ان کے لیے رکاوٹیں لازماً آئیں گی۔ ایک تو کاغذات نامزدگی میں چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں وہ یقیناً پہلے تو کوشش کی جائے گی کہ وہ رکاوٹیں ان سے کہ جی فلاں چیز نہیں ہے، فلاں یہ آپ کا فارم غلط ہو گیا، فلاں آپ کی چیز آپ کا یہ بہت سارے مطلب اعتراضات ہو سکتے ہیں۔ تو کئی لوگ تو اسی طرح آؤٹ ہو جائیں گے، جو اس طرح آؤٹ نہیں ہوں گے ان کو کسی اور طرح آؤٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہاں تو بہت سارے طریقے آؤٹ کرنے کے، تو یہ ساری جو ہے اس طرح کی تیاریاں جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو ہے وہ کر لی گئی ہیں، اور یہ کل کا جو آخری روز اگر نہیں ہے تو ایک دن اور بڑھ جائے گا۔ لیکن بہرحال ایک سیاسی دنگل جو ہے وہ بالکل سج گیا ہے، سجنے کو تیار ہے، اور جب کاغذات نامزدگی کا جو عمل جو ہے وہ پورا ہو جائے گا تو سامنے آ جائے گی صورتحال کہ جناب کس کس نے جمع کرا دیے۔ تو اس کے لیے ہمیں ایک دن اگر بڑھا دیا گیا تو یقیناً اور انتظار کرنا پڑے گا، یا آج جو کل جمعے کا دن ہے اس میں بہت سارے لوگ سامنے آ جائیں گے، اس خدشے کے نتیجے میں شاید وقت نہ بڑھا جائے، لہٰذا آج ہی جمع کرا دیں تو بڑی پکچر واضح ہو جائے گی۔ لیکن اصل پکچر جب واضح ہوگی جب تمام تر کاغذات نامزدگی جو ہے ان کی جانچ پڑتال ہو جائے گی، اور جن کو کاغذات واپس لینے وہ واپس لے لیں گے، جو اصل امیدوار ہیں جو رہ جائیں گے میدان میں، جن کے درمیان مقابلہ ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ جناب سندھ کی صورتحال کیا ہے، اور اگر جو آزاد امیدواروں والا معاملہ ہے وہ کیسے ہوگا۔ کیونکہ ان سے بھی یہ کہا گیا ہے، جنہوں نے انتخابی فارم جمع کرائے ہیں ان سے یہی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے جو چاہتے ہیں کہ آزاد امیدوار کے طور پہ جو انتخابی فارم اپنے جمع کرائیں تو وہ اس کی جو ریسیونگ ہے وہ وہاں جمع کرا دیں سیکریٹریٹ میں، تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور اس کے بعد انہیں وہاں کی اگر آشیرواد مل جاتی ہے اور وہاں سے اگر ان کو گو ہیڈ مل جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ وہ یہ ہے کہ اگر گو ہیڈ ملے گا، یا گو ہیڈ تو بہت بعد میں ملے گا، تھوڑا سا بھی اگر شائبہ ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے تو فارم منظور ہونا ایک تو بہت زیادہ مشکل امر ہوگا، بلکہ تقریباً ناممکن ہوگا، اور اگر ہو بھی گیا تو وہ کیسے الیکشن لڑ سکیں گے۔ تو بہت سارے سوالات ہیں ان الیکشن پر، اور ان الیکشن کے حوالے سے یہی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بڑی پارٹی جو یقیناً پی ٹی آئی 2018 کے الیکشن میں بڑی پارٹی بن کے ابھری تھی، اور ان کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ اگر جیل میں رہے، ان کو انتخابی نشان اگر بلہ نہ ملا، اور ان کی جو پارٹی ہے وہ اگر اس کو اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، تو کیا جو 8 فروری کے الیکشن ہے وہ الیکشن کہلائے جا سکیں گے؟ تو یہ بھی بڑا ایک سوال ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا، ایسا ہوا تو 8 فروری کے الیکشن جو ہے وہ پولنگ ڈے سے پہلے ہی متنازع ہو جائیں گے۔ تو بڑے سوالات ہیں،
اور بڑی چیزیں ہیں، اور وقت آنے پر آئندہ 2-4 دن اس حوالے سے بڑے اہم ہیں، اور صورتحال یقیناً بہت زیادہ واضح ہوتی چلی جائے گی۔ تو ناظرین، یہ ہماری آج کی گفتگو۔ اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔